نہ ہوتا کہ میری قوم مجھ سے ناراض ہو جائے گی تو میں اس تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ بنی سلیم کا ایک شخص نبی پاک کے پاس آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی جسارت کر رہا ہے۔ یا کیا تو وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جب تو وہی جادوگر ہے کہ جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا؟ تو ایک تو جادوگر کہا، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اس انداز سے کی، یہ بھی گستاخی تھی۔ اور دوسری گستاخی کیا کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ مجھے قوم کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا، یہ بھی گستاخی۔ حالانکہ یہ کوئی بڑا کوئی امیر زادہ نہیں تھا، بڑا امیر زادہ نہیں تھا، یا بہت بڑا کوئی ایسا معروف بندہ نہیں تھا جو بڑے قد کاٹ والا بندہ آگے کوئی دھمکی لگا رہا ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ پھر آگے اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بنی سلیم میں سے ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر یہ گستاخی کی کہ اے محمد، کیا تو وہی جادوگر ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا؟ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری قوم مجھ سے ناراض ہو جائے گی تو میں اس تلوار سے تمہارا سر اڑا دیتا۔ یہ گستاخانہ کلام سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چاہا کہ آگے بڑھ کے اس کو سبق سکھایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا کوئی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑا دیتے۔ آپ آگے بڑھے کہ اس گستاخ کو سبق سناؤ، سکھاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ میں ٹھہر جاؤ۔ نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تو آئندہ آنے والے حالات سے بھی باخبر ہے نا، کیا ہوگا میرے آقا کے پیش نظر وہ بھی ہے، کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو چکا۔ پیارے آقا کو سب کچھ جانتے ہیں، وہ تو غیب کی خبریں بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ عمر ٹھہرو۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم آخرت کے عذاب سے ڈر اور دوزخ سے خوف کھا، بتوں کی پوجا چھوڑ دے اور خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کر۔ میں جادوگر نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور مؤثر کلام سے متاثر ہو کر وہ بت پرست اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آیا کس نیت سے تھا، کلام کیسا کیا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ گستاخی کی جا رہی ہے، اور ایک ہماری تو حالت جو عموماً ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہماری شان میں تو بندہ غلط جملہ بول دے، ہماری شان ہے کیا؟ ایک تو یہ سوچے ہمارے بارے میں کوئی غلط جملہ بول دے اور کوئی دوسرا اٹھ کے اس کو سبق سنائے، سبق سکھائے اس کو، اور ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں چنگا ہے، ذرا بل کر کے لا، تو دل خوش ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، اسی نے مارا ہے نا اس کو، اسی نے سبق سکھایا نا اس کو، تو اندر ہی اندر خوش ہوتے ہیں کہ لو اچھا ہو گیا کہ جو میرا کام کرنے والا تھا وہ کام اس نے کر دیا ہے۔ لیکن یہاں بات ہی کچھ اور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں کہ میں پوچھوں تو صحیح، تو کیا لگتا ہے کہ تم آگے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیعت کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں نہیں میں جادوگر نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، بڑے پیارے انداز کے ساتھ۔ پیارے آقا تو ہے ہی پیارے ہیں، ان کی تو ہر ادا ہی نرالی ہے، تو وہ ایسا متاثر ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، بت پرستی کو چھوڑ دیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اچھا یہاں تک تو تھی بات کہ وہ اسلام قبول کر لیا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تیرے پاس مال کتنا ہے، تیرے پاس مال کتنا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم
بنی سلیم میں 4000 آدمی ہیں، لیکن اس قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین کوئی نہیں ہے۔ 4000 آدمی ہیں ہمارے قبیلے میں، اور مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں۔ اب پیارے آقا ہے کہ رحمت للعالمین، یہ تو بن مانگے عطا کرنے والے ہیں نا، مانگا نہیں ہے اس نے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوتے ہیں اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اسے ایک اونٹ خرید دے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ جو جان کے در پہ تھا، وہ جو گستاخی کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، وہ جو پیارے آقا کو تلوار دکھا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہ کوئی ہے کہ جو اس کو ایک اونٹ خرید کے دے دے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور صحابہ بات کو پورا نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اونٹنی ہے، وہ میں اسے دیتا ہوں۔ اونٹنی دے دی۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کون ہے جو اس کا سر ڈھانپ دے؟ جب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اس کے سر پہ رکھ دیا، اپنا امامہ اس کو دے دیا، سواری بھی اس کو مل گئی، سر بھی ڈھانپا گیا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جود و کرم دیکھیے، ابھی بھی جوش پہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو اس کے کھانے کا اس وقت انتظام کر دے، اس کے کھانے کا انتظام کر دے؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور چند مکانوں پر تشریف لے گئے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ کہیں سے بھی کچھ نہ ملا۔ اب یہ جو واقعہ پیچھے تھا اس کا پس منظر اپنی جگہ پہ، اب میں جس کے لیے جن کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے یہ سارا واقعہ بیان کیا نا، اب وہ آگے بات آ رہی ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ اب کیا کیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی گھروں کا چکر لگایا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ بھی نہیں۔ ایک آج ہماری بھی حالت دیکھیے گا کہ ہماری حالت کیا ہے، اور ایک اس واقعے کی طرف ایک نظر دہرائیے گا اور پھر غور کیجئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حالت کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو جب نہ ملا تو پھر کیا ہوا؟ نور مصطفیٰ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام عالی شان پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جا کر حاضر ہو کے دروازے کو دستک کی دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون جنت کا آواز دی کون ہے؟ تو عرض کی کہ سلیمان ہوں۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ تو آپ نے سارا واقعہ عرض کیا کہ یوں بنی سلیم کا ایک شخص آیا تھا پیارے آقا کی بارگاہ میں، تو یوں اس نے آگے اس طرح کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ان کے ساتھ برتاؤ کیا اور وہ متاثر ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تیرے پاس مال کتنا ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ میں تو بڑا غریب مسکین ہوں۔ تو پھر پیارے آقا نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو اونٹ خرید دے؟ تو پھر ان کو اونٹ دیا گیا۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا کوئی اس کا سر ڈھانپ دے؟ تو مولا مشکل کشا نے سر ڈھانپا، اپنا امامہ ان کو عطا کر دیا۔ پھر پیارے آقا نے ان کے کھانے کے لیے کہا، تو اس حوالے سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ سننا تھا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیدہ ہو گئی اور فرمایا اے سلیمان خدا کی قسم جس نے میرے باپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آج تیسرا دن ہے گھر میں سب فاقے سے۔ کتنا دن ہو گیا؟ تیسرا دن ہے گھر میں سب فاقے سے ہیں۔ اب یہاں میں تھوڑا رک کے آپ سے پوچھتا ہوں، ہماری زندگی یہاں کسی کی 10 سال ہوگی، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 50 60 سال، اس سے اوپر کے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب بتائیں کبھی ہماری زندگی میں کوئی ایسا دن آیا کہ جس دن ہم
بھوک کی وجہ سے ایک دن ہم نے فاقہ کیا ہو، نہیں کھایا، صبح بھی نہیں ملا، شام کو نہیں ملا، دوپہر کو نہیں ملا، کوئی ایک دن ایسا آیا ہو کہ جس میں ہمیں فاقہ ہوا ہو، کوئی ایک فاقہ ہوا ہو. یعنی ایسا نہیں ہے، کئی ایسے دن تو آئے ہوں گے ہماری زندگی میں کہ جب ہم صبح کام پہ گئے، اتنا مگن ہے کام میں، اتنا مصروف ہو گئے کہ ہوش ہی نہیں کھانے کی. کہا یار آج تو میں نے دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھایا، یا کام میں ایسا مصروف، یار آج تو میں نے ناشتہ ہی نہیں کیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو ایسے تو کئی واقعات ہوئے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ہمیں بھوک اتنی لگی ہوئی ہے شدت کی، لیکن کھانے کو ہی نہیں ہے، پھر ہمیں کسی سے ملا بھی نہیں ہے، وقت گزر گیا 3 وقت کا کھانا نہ ملا ہو، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. کبھی ہوا بھی ہو ایک دن تو ایسا نہیں ہوا کہ دوسرا دن بھی اسی طرح فاقے سے گزر گیا ہو. لیکن ادھر کیا ہے، 3 دن ہو گئے فاقے کو، گھر میں سارے فاقے سے ہیں، لیکن پھر بھی جو سائل آیا ہے اس کی طرف دیکھیے ان کا رویہ کیا ہے. تو آپ عرض کرتی ہیں کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، 3 دن سے فاقے پہ ہیں، اب آپ آ گئے ہیں دروازے پہ، مگر تم دروازے پر آ گئے تو خالی کیسے واپس کرو؟ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس جا کر کہو کہ فاطمہ بنت محمد کی چادر رکھ لو اور تھوڑے سے جو ہے یہ قرض دے دو. اب بتائیں یہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ کوئی ضروری تھا، کوئی واجب تھا، کوئی فرض تھا کہ اپنی چادر تطہیر جو ہے یہ گروی رکھتی اور سائل کا سوال پورا کرتی؟ لیکن گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اگر یہ چادر گروی رکھنی ہوتی، اس کے بدلے قرض لینا ہی ہوتا تو پہلے دے کے خود اپنے فاقے کیوں نہ مٹائے جاتے، اپنی بھوک کیوں نہ مٹائی جاتی، لیکن اپنے لیے نہیں کیا. اب حضرت سلیمان فارسی آئے ہیں، وہ بھی اس کے لیے جو نو مسلم ہے، اب یہ بھی اس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے آنے کا انداز بھی آپ کو بتایا کہ گستاخی کر رہا پیارے آقا کی آگے، اور حضرت عمر فاروق چاہتے ہیں کہ میں اس کو سبق سکھاؤں، لیکن آپ نے روک دیا کہ نہیں ہوگا، تم رک جاؤ. آج ہماری جگہ ہماری جو کیفیت ہے، اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو اس مقام پہ کھڑا ہو، میں کہتا ہوں آپ موجودہ ہمارے جو حالات حاضرہ اس وقت چل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ انا کا مسئلہ نہیں بنا ہوا، انا کا مسئلہ بنا ہوا نا. اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے تو مطالبہ کسی طرف سے بھی کوئی غلط تو نہیں ہے، درست مطالبہ ہے. جن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک انا، ایک دنیاوی معاملات اور پھر اس کے علاوہ کئی اور معاملات ایسے ہیں کہ ہم اپنے انا کو بچانے کے لیے اگلے کا بھلے کچھ نہ رہے، ہم کہتے ہیں کہ میری عزت پہ حرف نہ آئے اور اگلا بھلے جو ہے وہ جتنا مرضی ذلیل اور رسوا ہو جائے. تو یہ اپنی گنڈا گردی دکھانے سے بھی باز نہیں آتے اور اپنی پاور کو دکھانے سے باز نہیں آتے، جبکہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا اسوہ حسنہ اپنانے کا حکم دیا ہے ان کا کردار کیا ہے. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ جو گستاخی بھی آگے کرتا ہے اس کو بھی احسن انداز سے سمجھاتے ہیں، اسے انتقام نہیں لیتے اور وہ متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتا ہے. باہر کب آئے اپنے آگے اس کو لے کے چلے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی اب فرماتی ہے گھر میں تو 3 دن ہو گیا فاقہ ہے، لیکن تم آئے گئے ہو تو تمہیں خالی کیسے نہ بھیجو، تم یہ کرو کہ میری یہ چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور ان کو کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی چادر ہے، یہ تم رکھ لو اور کچھ جاؤ قرض دے دو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو لے کر اس کے پاس گئے اور سارا ماجرا سنایا. شمعون کچھ دیر تک تو اس ردائے مبارکہ کو دیکھتا رہا، اس پر ایک نہ عجیب کیفیت آری ہو گئی. چادر مبارکہ کو تک رہا اور اس پہ ایک کیفیت آری ہو گئی. تو یہ اثر تھا نا
ان کا۔ تو اب کیا کیا، وہ کہنے لگا اے سلیمان واللہ یہ وہی مقدس لوگ ہیں کہ جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترائیت میں دی ہے۔ میں صدق دل سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ ادھر یہودی کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر پہنچی تو وہ یہودی بھی مسلمان ہو گیا، اور یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیے، اور نہایت ادب اور احترام سے ردائے مبارکہ بھی واپس کر دی۔ وہ جو چادر لے کے گئے تھے وہ بھی واپس کر دی، اور جو مبارکہ بھی اس کو دے دیے۔ اب کیا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمعون کو دعا دی، دعائے خیر عطا فرمائی۔ جب جا کے حضرت سلیمان فارسی نے واقعہ سنایا کہ انہوں نے چادر بھی عطا کر دی ہے، کلمہ بھی پڑھ دیا ہے، جو بھی دے دیے ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اس کے لیے دعا کیا کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، جو پیسے اور پیس کر کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کر کے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا نا۔ اب حضرت سلیمان فارسی کو یہ تو پتا تھا نا کہ 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، یہ تو پتا تھا، پتا تو خاتون جنت کو بھی تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ گھر میں فاقہ ہے، اب کھانا تیار ہو گیا، کچھ رکھ لیں، رکھا کچھ نہیں ہے، کھانا تیار کیا، تیار کر کے خود 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن سے فاقہ ہے، لیکن حضرت سلیمان فارسی کو سارا کھانا دے دیا۔ اب انہوں نے تو دے دیا، اب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اس میں سے کچھ گھر والوں کے لیے رکھ لیجئے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ حالات کیسے ہیں، خود پہلے بتایا تو ہے۔ حضرت سلیمان نے عرض کی کہ گھر والوں کے لیے کچھ رکھ لیجئے، فرمایا بس راہ خدا میں دینے کے لیے سے منگوایا تھا، اور پکایا بھی اسی نیت سے ہے، اب اس میں سے کچھ لینا درست نہیں ہے۔ یہ ہے گرامی مصطفیٰ، فرمایا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے منگوایا تھا، اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے پکایا ہے، اب اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھنا درست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور تمام قصہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی 9 مسلم، وہ جس نے 9 مسلم ابھی اسلام قبول کیا، اس کو عطا فرمائی، اور اپنی نور نظر حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ بھوک سے ان کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ضعف یعنی کمزوری کے آثار بالکل نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو تسلی دی، وہ بٹھایا، ان کو تسلی دی اور دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ فاطمہ تیری بندی ہے، تو اس سے راضی رہنا۔ زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں۔ اب دیکھیں یار، حضرت فاطمہ الزہرا کی واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کا یہ جو فاقہ تھا یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، جن کے پاس کچھ ہو نہیں سکتا تھا، یہ مالک تھے، یہ جنتی خاتون جتنی بھی ہوں گی نا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بھی جنت میں جائیں گی، سب کی یہ سردار ہوں گی، یہ جنت کی وارث ہے۔ یہ تو اشارہ کرے نا، نیت کرے دل میں بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی نیت کو، دل کو جو نیت کی ہوتی ہے اس کو بھی پورا کر دے۔ لیکن یہ اپنے لیے دعا کرتے نہیں تھے، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے کبھی مانگا بھی نہیں، امت کے لیے مانگا، امت کے لیے دعائیں کی، ہمارے لیے دعائیں کی۔ کیسا کردار تھا آپ کا؟ ابھی تو ایک واقعہ آپ کو عرض کیا، اور ہمارے پاس کتنا کچھ ہوتا ہے، اور پھر بھی اگر راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ترغیب دی جائے کہ بھئی مسجد میں کچھ خرچ کریں، تو پھر ہم اپنی جیب دیکھتے ہیں۔
اور جو اس میں سے کوئی میلا سا نوٹ ہوتا ہے نا وہ مسجد کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں جھولی لگتی ہے نا ہر جمعے کو، یہ نہیں اسی مسجد میں لگتی ہے، ہر مسجد میں لگتی ہے۔ اگر ہم جمعے کو 50 100 بھی اگر ہم جمعے کی جھولی میں ڈالیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مسجد کے اخراجات جو ہے وہ بحسن خوبی جو ہے وہ سر انجام نہ دے۔ لیکن ہم کہتے کوئی بات نہیں، میں نہیں دیتا، کوئی دوسرا دے ہی دے گا، اب دوسرا بھی کہتے کوئی نہیں، اس نے نہیں دیا میں بھی نہ دوں گا تو کوئی بات نہیں، بات کام چل ہی رہا ہے نا۔ تو دیکھا دیکھی بھی ہوتا ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ کچھ نہ کچھ مسجد میں بھی اور باہر بھی اپنے گھر والوں پہ خیرات کریں کہ اپنے رمضان اور مبارک میں اپنے گھر والوں پہ جو خیرات کرتا ہے اللہ اس کو جہاد میں خرچ کرنے جیسا اجر دیتا ہے۔ جو اپنے گھر والوں پہ خیرات کرتا ہے رمضان میں جہاد میں خرچ کرنے جیسا ثواب دیا جاتا ہے اسے۔ اللہ بھی رمضان میں رزق کشادہ کرتا ہے بندوں کا۔ تو یہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سادگی بھی آپ کی لاجواب تھی، لیکن پھر بھی راتیں ان کی عبادت میں گزرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو یہ وراثت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے حاضری دی، پیارے آقا کی خدمت کی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش بھی کی، تو پیارے آقا فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن یہ میری دوسری ماں ہے۔ تو یہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت میں تشریف لے گئی، تو دروازے پہ گئی تو دروازے کا جو سوراخ ہے نا اس سے دیکھا آپ نے کہ چکی جو ہے وہ پیسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے جو آٹا بنایا جاتا تھا نا جو کا یا گندم کا، تو چکی ہاتھ کی چکی پیس کے نا تو پھر آٹا بنایا جاتا، پھر اس کے بعد پھر وہ اسی طرح کی پڑوں والی چکی آتی، وہ 2 پتھر ہوتے اوپر نیچے اور وہ چلتے تو اسے آٹا پیسا جاتا، وہ بہت بڑے ہوتے تھے۔ تو اب تو چھوٹے چھوٹے چکیاں لگ گئی ہیں نا ہمارے گرد و نواح میں، تو وہ ہاتھ کی چکی پیسنے کی نا آواز آ رہی تھی۔ تو دروازے سے جب دیکھا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھی، خالی چکی نظر آ رہی تھی اور وہ چکی چل رہی تھی، آٹا پیسا جا رہا تھا۔ اچھا پھر آپ نے ادھر دیکھا تو ایک جولا ہے، اس میں شہزادے جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے آرام کر رہے ہیں، اور جولا جو ہے وہ جول رہا ہے، پنگوڑا جو ہے وہ جولا جول رہا ہے۔ اور دیکھا وہاں پہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا جولا نہیں چلا رہی، بلکہ آپ جو ہے وہ اسی جھولے کے پاس آرام کر رہی ہیں۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتی ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سارا واقعہ عرض کرتی ہے کہ میں نے دیکھا چکی بھی چل رہی ہے، جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ چکی پیس رہی ہیں اور نہ جھولا جھلا رہی ہیں، آپ تو آرام کر رہی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اصل میں بیٹی نے رکھا ہوا ہے روزہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہوا روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند کو غالب کر دیا، اللہ نے نیند کو غالب کر دیا ہے کہ یہ سو جائیں، ان کو نیند آ جائے، آرام کر لیں، تھکی ہوئی ہیں آرام کر لیں، اور اللہ نے ملائکہ کو بھیجا ہے، ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے اور فرشتے جھولا جھول رہے ہیں اور فرشتے چکی چلا رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلی بات، اس پہ گواہی کسی اور کی نہیں، حضرت ام ایمن نے تو دیکھا ہے، پھر آقا کی بارگاہ میں جا کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں یہ دیکھ کے آئی ہوں، چکی چل رہی ہے تو جھولا بھی جھول رہا ہے، نہ چکی پہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے نہ جھولا جھلا رہی ہے، وہ تو آرام کر رہی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر نیند کو غالب کر دیا ہے
کہ وہ آرام کر لے، روزہ ہے، تھکی ہوئی ہے، اور اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی اور فرشتے جولا جول رہے ہیں، فرشتے چکی چلا رہے ہیں، یہ وہ گرانا ہے۔ اب وقت جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آپ کو بہت عظمتیں ملی، ورنہ اور میں مزید آپ کی شان و عظمت جو ہے وہ بیان کرتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کچھ وصیتیں جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اپنے وصال سے قبل 2 وصیتیں فرمائی۔ نمبر 1، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت پر عمل کیا۔ یہ نکاح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہتمام سے ہوا۔ دوسری وصیت، جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ خاتون جنت نے دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل وصیت فرمائی۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت اسے کہتے ہیں کہ 2 قسمیں ہیں اس کی وصیت کی، بلکہ وصیت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، واجبہ، جیسے زکوٰۃ کی وصیت اور کفارات واجبہ کی وصیت اور صدقہ صیام و صلاۃ کی وصیت کرنا۔ دوسری، مباح وصیت اغنیاء کے لیے۔ تیسری وصیت مکروہ، جیسے اہل فسق اور اہل معصیت کے لیے وصیت، جب یہ گمان غالب ہو کہ وہ مال وصیت گناہ میں صرف کرے گا تو پھر وہ بھی وصیت کر دیں۔ اور چوتھی وصیت ہے مستحب، اس کے علاوہ کے لیے وصیت مستحب ہے۔ تو آپ نے بھی وصیت فرمائی حضرت خاتون جنت نے، اور الحمدللہ ساری زندگی آپ نے پردے کا بھی اہتمام کیا۔ ہماری عورتیں ہر ماہ حیض کے معاملات ہوتے ہیں، اور جو بالغہ ہیں اسلامی بہنیں وہ تقریباً جو ہیں وہ رمضان المبارک کے شاید ہی کسی کبھی پورے روزے رکھتی ہوں، ورنہ کوئی نہ کوئی روزہ جو ہے وہ ان ایام میں آ جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، وہ بعد میں رکھنے ہوتے ہیں حیض کے دنوں میں۔ تو حضرت خاتون جنت ان چیزوں سے مبرہ تھی، اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت نفاس ہوتا ہے، جو بچے کی ولادت کے وقت جو عورت کو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی کم از کم مدت کوئی نہیں ہوتی، کم از کم کوئی مدت نہیں ہوتی اس کی، کہ بچے کی ولادت ہوئی اور خون بند ہو گیا، اور اس کے بعد عورت پہ نماز روزہ یہ ضروری ہوتے ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 40 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً عورتیں کیا کرتی ہیں، چلا نکالنے کے لیے، چلا کرنے کے لیے فلاں جگہ اور فلاں چلا کروانے کے لیے آئی ہے، تو یہ 40 دن تک اسی حالت میں گزار دیتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، حالانکہ یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر تو واقعی نفاس کا خون آتا ہے تو پھر اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، کم کی تو اس کی حد کوئی نہیں ہے۔ لیکن خاتون جنت آپ کے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی آپ جو ہے وہ رمضان ہے تو روزہ بھی رکھتی ہیں، اور ویسے مطلب جو ہے وہ دن ہے نمازیں بھی پڑھتی ہیں۔ آپ کو ان معاملات سے یہ جو ناپاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی مبرہ کیا ہوگا۔ اسی طرح یہ جو اگر یہ میں اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، اور آپ بھی اپنے گھر والوں کی یہ تربیت کریں، ان کو بتائیں، یہ مسئلہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ بچے کی ولادت کے بعد، کسی عورت کے 6 دن کے بعد، کسی کے 10 دن کے بعد، کسی کے 15 دن کے بعد، زیادہ سے زیادہ اس کی حد 40 دن اور کم کی کوئی نہیں ہے۔ جب وہ نفاس کا خون صاف ہو جائے، آنا بند ہو جائے، تو پھر اب وہ نہائیں گی، غسل کریں گی اور نماز روزے کی پابندی کریں گی۔ اور جو حیض ہوتا ہے، جو مہینے کے بعد عورت کو حیض آتا ہے، اس کی کم از کم مدت جو ہے یہ 3 دن ہے، کم از کم 3 دن آتا ہے۔
اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 3 دن سے پہلے کسی عورت کو خون آیا اور پھر وہ بند ہو گیا، 3 دن سے پہلے ہے، تو وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، اس حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور کیونکہ جو چھوٹی اس حالت میں پھر وہ دوبارہ پڑھنی ہے۔ اور جو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہے 10 دن، اگر 3 دن سے کم ہے تو وہ بھی حیض نہیں ہے، اور 10 دن سے زیادہ ہے تو وہ بھی استحاضہ، وہ بھی حیض نہیں ہے۔ یہ دیکھیں وہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو بعض دفعہ اس طرح کا کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو بعض جو ہے وہ کن پٹی سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں یہ کیسی بات ہو رہی ہے، تو یہ کوئی شریعت سے باہر بات نہیں ہو رہی۔ ان باتوں کا علم ہمیں بھی ہونا چاہیے، ہمارے گھر والوں کو ہونا چاہیے، ہماری گھر والیوں کو ہونا چاہیے۔ اور یہ ہم نے علم نہ سیکھا، اسی کی وجہ سے تو پھر یہ مسائل بھی ہوتے ہیں کہ نماز ان پہ فرض ہوتی ہے، روزہ ان پر فرض ہوتا ہے، لیکن نہیں رکھ رہی ہوتی۔ ایسی عورتیں کہ جو بچے کی ولادت ہوئی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اب کمزوری ہے، اور اگر ایسی کمزوری ہے کہ دیکھتی ہیں کہ میں روزہ رکھوں گی میری کمزوری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، میں نے دودھ پلانا ہوتا ہے، تو وہ روزہ اگر چھوڑے تو یہ ان کے لیے ایک عذر ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی اگر وہ روزہ رکھے، دودھ پلائے بچے کو، روزہ رکھے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر رکھ سکتی ہے تو ضرور رکھے، اور یہ جو روزہ چھوٹے گا یہ بعد میں قضا کر کے رکھنا ضرور ہے، یہ رکھنا ہوتا ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ تو خاتون جنت کو یہ دونوں معاملات اس سے اللہ نے مبرہ رکھا ہوا تھا، پاک رکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ ہمیں مسائل سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔